وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے، مزید دشمنان توحید کی سرکوبی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ تدبر قرآن کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ ایک ہاشمی میاں بریلوی ہے، قبروں کا پجاری اور مردوں کا پرستار ہے، اور مردوں کی دہائی دینے پر لوگوں کو آمادہ کرتا ہے، ورغلاتا ہے، کتاب و سنت سے بغاوت کرتا ہے، صحابہ کرام کے منہج کو بالائے طاق رکھتا ہے، یہاں تک کہ بریلویوں کے گرو گھنٹال کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، اور نماز بھی غیر اللہ ہے، صبر بھی غیر اللہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائز اور درست ہے، یہ مردہ پرستی اور ہڈی فروشی کی دعوت ہے، قرآن و سنت سے بغاوت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے صبر کا حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے صبر کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، سورہ آل عمران۔ ایمان والو صبر کرو، اور صبر کی راہ میں مشقت آئے تو اسے بھی جھیلو۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لانا اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی نہیں؟ ایمان والے کا جواب ہوگا بالکل۔ جب اللہ رب العالمین کے حکم کو کوئی بجا لاتا ہے تو اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے، صبر تو اسی کا نام ہے۔ اور دوسری میننگ یہ ہے، صبر کس کو کہتے ہیں؟ العکوف علی الطاعہ، اللہ رب العالمین کی اطاعت پر جم جانے کا نام صبر ہے۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت پر بالکل استقامت کا نام صبر ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت کر کے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اور نماز اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اقیم الصلاۃ کا حکم دیا ہے، نماز قائم کرو۔ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ دونوں چیزوں میں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اور جو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 ہے۔ مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے، صلاۃ نماز کے ذریعے سے، اور یقیناً یہ بہت ہی مشکل ہے، سوائے خشوع اور خضوع اختیار کرنے والوں کے لیے۔ بریلویوں کے لیے صبر کرنا مشکل ہے، نماز پڑھنا بھی مشکل ہے۔ مردوں کے دروازے پر، مردوں کے چوکھٹ پر جبین نیاز کو خم کرنا یہ آسان ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ رب العالمین نے جب صبر سے اور نماز سے استعانت کا حکم دیا ہے تو یہ مردوں سے استعانت کیوں کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا جہنم کو دعوت دینا ہے، جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانا ہے، اور یہی کام یہ ہاشمی کر رہا ہے، ہاشمی یہی کام کر رہا ہے۔
اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 153۔ ایمان والو صبر اور صلاۃ کے ذریعے مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ رب العالمین صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین صبر کرنے والے کے ساتھ تو ہے، مردوں کی دہائی دینے والے کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ مردہ پرست صبر نہیں کرتا، واویلا کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، مزاروں پر عرس لگاتا ہے، اور دیکھو کس طرح سے ہنگامہ آرائی کرتا ہے، بابے کی دعائی دیتا ہے، التجا فریاد استمداد غیر اللہ سے۔ یہ نہیں ہے شرک، تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیسے عمل کیا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ رازداران مصطفیٰ میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں کون؟ حذیفہ۔ یہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ٹینشن اور پریشانی ہوتی تو نماز پڑھتے، ٹینشن کو دور کرنے کے لیے نماز پڑھتے، پریشانی میں نماز پڑھتے تھے۔ تم مردوں کی دہائی دینے کی دعوت دے رہے ہو؟ صحیح ابو داؤد 1319۔ اور تم اگر میری بات نہیں مانتے، مردہ پرستو، ہڈی فروش ہو، اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین سے تم عہد و پیمان کرتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تمہارا عہد و پیمان اور اللہ رب العالمین سے اقرار ہے، اس کے باوجود تو مردوں کی دہائی دیتا ہے، مردہ فروشی کرتا ہے۔ تو اگر نہیں میرا مانتا ہے تو اپنے گرو گھنٹال ہی کا مان لے۔ تمہاری یہ قیاس آرائی ہے نا، گیس لگا رہے ہو۔ احمد یار خان نعیمی بریلوی لکھا ہے، نص کے مقابل قیاس کرنا شیطان کا کام ہے۔ یہ ہاشمی میاں شیطان ہوا یا نہیں ہوا؟ شیطان ہوا، باعث لعنت ہے، لعنتی ہوا یا نہیں؟ اور گمراہی ہے، گمراہ ہوا یا نہیں ہوا؟ نص کے مقابلے قیاس کرنا شیطان کا کام ہے، باعث لعنت اور گمراہی ہے۔ تفسیر نور العرفان از نعیمی 234، 240، 338، 730، 841 صفحہ نمبر ہے۔ مزید احمد یار خان نعیمی نے کیا لکھا ہے؟ نص کے مقابلے میں قیاس دوڑانا جائز نہیں ہے، جاء الحق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 230۔ اللہ رب العالمین نے کہا صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو تو اسی پر اکتفا کرو۔ مردہ پرستی، بابا پرستی، ہڈی فروشی کہاں سے لائے؟ کہاں سے لائے؟ قیاس کیے نا۔ لو احمد یار خان نعیمی قرآنی آیات سے ثابت کرتے ہیں عقائد میں دعا عبادت ہے، استغاثہ عقائد میں سے ہے، استعانت عقائد میں سے ہے۔ عقائد میں تخمینے، قیاس، اٹکل کافی نہیں، اس کے لیے یقین شرعی درکار ہے۔ عقائد میں تخمینے، قیاس، اٹکل پچو کافی نہیں، اس کے لیے یقین شرعی درکار ہے۔ تفسیر نور العرفان صفحہ نمبر 234، 338، 882۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنے گرو گھنٹال کا تو بن، اور اپنا چہرہ دیکھ لے مردہ فروش۔ مردہ فروش اپنا چہرہ دیکھو، اپنے باباؤں کی کتاب کے آئینے میں دیکھو، قرآن سے بغاوت کرتا ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کرتا ہے، لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کرتا ہے، مردہ فروشی کی دعوت دیتا ہے۔
رب کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو تو رب کائنات سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد مانگو تو رب کائنات سے مدد مانگو۔ تو مردے سے مانگتا ہے، مردود مردہ فروش ہڈی فروشی کی دعوت دیتا ہے، قبروں کی پوجا کی دعوت دیتا ہے۔ قبر پرستوں، قرآن پر زیادتی مت کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، ورنہ جتنی ذلتیں تم آج جھیل رہے ہو، جتنے باباؤں کے سجدے تم کر رہے ہو، جتنے مردوں کی چوکھٹوں پر جبین نیاز کو خم کر رہے ہو، یہ ذلت اور رسوائی نہیں تو اور کیا ہے؟ مسلمان تو وہ تھا کہ سر کٹا سکتا تھا، لیکن کسی زندہ یا مردہ کے سامنے اللہ کے علاوہ سر نہیں جھکا سکتا تھا، سر کٹانے کے لیے تیار، غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں، اپنی پہچان اور اپنے ایمان کا نشان یاد رکھو۔